ویلکم ونس اگین ٹو انگلش مینٹور 0.1 اور آج ہم بات کریں گے چیزنگ ڈریمز کلاس 9 3.1 مطلب آپ کا تیسرا لیسن ہے جس میں آپ کو چیزنگ ڈریمز کے بارے میں بتایا گیا ہے. فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ڈز ایکچولی مین بائی چیزنگ ڈریمز. چیزنگ ڈریم کا مطلب ہوتا ہے کہ خوابوں کا پیچھا کرنا. چیز مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا, ڈریم مطلب ہوتا ہے خواب. اب یہ جو سٹوری ہے یہ ایک بھائی اور ایک بہن جس کا نام جمیل اور سارہ ہے, یہ ان دو بہن بھائیوں کی کہانی ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جمیل جو اپنے گھر کے صحن کے اندر داخل ہوتا ہے اینڈ ہی از لوکنگ ویری ڈاؤن ویری اپسیٹ, بڑا اداس نظر آ رہا ہے. تو اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو وہ جج کر لیتی ہے کہ ہی از فیلنگ ڈاؤن ٹوڈے, اور اس کی سسٹر بھی ہوتی ہے وہ بھی ان کو فیل کر رہے ہوتے کہ جمیل جو ہے وہ آج موڈ میں نہیں ہے. آخر یہ آتا ہے اور گھر کے صحن پر جو چارپائی پڑی ہوتی ہے اس میں لیٹ جاتا ہے اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آسمان میں یہ چاند ستاروں اور رات جو شام کا ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دل ہی دل میں اداس نظر آ رہا ہے. تو اتنے میں ان کے والد محترم ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جمیل آئی ہوپ ایوری تھنگ از فائن. یہ اپنے ابو کو بتاتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا. سم تھنگ از پنچنگ ہم, کچھ چیزیں اس کو تنگ کر رہی ہے اور یہ کنفیوز ہے کہ اس کو یہ کیا کرے, یہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ ایک سٹوری ہے, ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو مزید واضح ہو جائے گا, بٹ بیفور گوئنگ ٹو ریڈنگ میں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیپٹر کا مقصد کیا ہے. اس کا بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام خالد ہے, یہ بھی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ان کی ماں اچانک ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آج آپ کا رزلٹ آنا تھا, آپ رزلٹ میں فیل ہوئے ہو یا آپ کے نمبر کم آئے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہو. تو یہ کہتے ہیں نہیں ماں اس وجہ سے تو میں پریشان نہیں ہوں. تو پھر ماں پوچھتی ہے دوبارہ کہ کیا سارہ جو ان کی سسٹر ہے یہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, کیا سارہ کے نمبرز کم آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں. تو یہ ماں کو بھی کہتے نہیں سارہ بھی پاس ہوئی ہے اور بلانکہ انہوں نے مجھ سے اچھے نمبرز لیے ہوئے ہیں. تو اتنے میں جو سارہ ان کی سسٹر ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ خوشی سے اکھل اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو اتنے میں وہ بھی خوش ہو جاتے اور وہ بھی کمپلین کرتی ہے کہ آپ کو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا. یہ جو جمیل لڑکا ہے ہی از لوکنگ ڈاؤن ٹل ہی از لوکنگ ڈاؤن, اور ابھی بھی وہ پریشان نظر آ رہا ہے. جب سارہ ان سے کمپلین کرتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تو خالد جو یہ جمیل ہے یہ ان کو کہتا ہے کہ میں اپنی سوچوں میں گم ہوا تھا اور میں اپنے کریئر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں آگے زندگی میں کیا کروں گا. آپ تو ایک لڑکی ہو, آپ کو تو سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ آپ کو زندگی میں آگے کیا کرنا ہے. تو اتنے میں ان کا جو بھائی ہے خالد جس کا نام ہے جو اپنے ابو کا ہاتھ بٹاتا ہے کھیتوں میں, وہ ان سے کہتے کہ what do you mean by saying this, آپ کا مطلب کیا یہ کہتے ہوئے کہ ان کو اپنے کریئر اور ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں خیال نہیں ہے. تو جمیل ان سے کہتا ہے کہ look my brother, the way I think about my future, the way I think about my career, she doesn't think the same like me. وہ میری طرح نہیں سوچتی, یہ تو خاتون ہے یا لڑکی ہے, چند پڑھنا وڑھنا نہیں ہے, بس شادی ہی کرنی ہے, ان کو کریئر کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. تو پھر خالد اپنے اس بھائی کو سمجھاتا ہے کہ look my brother, getting knowledge is obligation for every Muslim, whether that's women or man, boy or girl. تعلیم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اور ان کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اب جمیل کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جمیل آگے پڑھنا چاہتا ہے, لیکن یہ جس علاقے میں یا جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر نہ کوئی کالج ہے, نہ وہاں پر کوئی آگے پڑھنے کا کوئی سین ہے. تو اس وجہ سے یہ پریشان ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, اور جس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں تو یہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے, بیکاز دیر از نو گڈ کالج ان مائی سوسائٹی یا ان مائی ایریا. ہمارے نیئر کوئی اس طرح کالج نہیں ہے جہاں میں جا سکوں اور پڑھ سکوں. تو یہ بحث چل رہی ہوتی ہے ان کے گھر. تو ان کے ہاں ایک مہمان آئی ہے, آنٹ صدوری, خالہ صدوری جس کا نام ہے, یہ آئی ہے شہر سے اور یہ ان کے ہاں چند دنوں کے لیے آئی. تو اتنے میں آنٹ صدوری کہتی ہے
کہ دیکھو آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، جب میں مشکل وقت میں تھی پیپل ٹیک کیئر آف می، آپ نے میرا خیال رکھا، اب وقت ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو یہ جمیل کو کہتی ہے کہ جمیل اور سارہ دونوں کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے شہر میں ہمارے ساتھ رہے، جسٹ فیو مائلز اوے ہمارے وہاں ایک کالج ہے اور وہاں پر آ کر آپ پڑھ سکتے ہو. تو اتنے میں سارہ بڑی خوش ہو جاتی ہے اور جمیل بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے. لیکن ان کے جو فادر ہے وہ کہتے ہیں کہ جمیل تو پڑھنے جا سکتا ہے لیکن سارہ نہیں پڑھ سکتی، سارہ آگے نہیں پڑھے گی، وہ یہاں اپنے جو مدر ہے ان کا ہاتھ بٹائے گی. she cannot go, she will stay here. سارہ بڑی خوش ہوتی ہے لیکن یہ بات جب سنتی ہے تو ان کے آنکھوں سے جو خوشی کے آنسو آ رہے ہیں وہ ان کو چھپا لیتی ہے and she hides her tears، اور وہ بس خاموش رہ جاتی ہے. لیکن خالد جو ان کا دوسرا بھائی ہے وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور جج کر لیتا ہے کہ she is not looking happy، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ خالد اپنے ابو کو سمجھاتا ہے جو ان کا دوسرا بھائی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ دا ایکسپینسز، جتنے با خرچہ آئے گا وہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے برداشت کر لیں گے، لیکن ان دونوں کو جانے دو، یہ وہاں جائے اور وہ یہ پڑھ سکے. تو ابو بھی راضی ہو جاتے ہیں اور دونوں کو اجازت دیتے کہ وہ آنٹ صدوری کے ساتھ چلے جائے شہر اور وہاں پر یہ اسٹڈی کنٹینیو رکھ سکے. یہ شہر چلے جاتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے اور یہ اپنے ایکسپینسز کو بھی بیئر کر رہے ہوتے اور بچوں کو ٹیوشن دیتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صبح سے شام تک یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کسی جگہ جاب بھی کرنے جاتے ہیں، رات میں بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے شام میں. تو یہ بڑی بزی زندگی ان کی چل رہی ہوتی ہے. MBBS کے چوتھے سال ان کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ان کے اخراجات کو پورا کر سکے. تو یہ کیا کرتے کہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچ کے ان کے اخراجات کو پورا کر سکے کہ ایک فادر ایک بچوں کی وش کو پورا کیا جا سکے تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے. They really worked hard. They were very confident for getting the degree of MBBS، اور یہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. 12 سال کے بعد یہ سین آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو جمیل ہے یہ کسی بزرگ آدمی کو سمجھا رہے ہوتے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور ان کو وہ پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ نام بھی سارے اس میں دیے ہوئے کہ یہ شخص ہے، ان کو بتایا گیا کہ ان کو وہاں پر بٹھائے. تو یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور فائنلی پھر یہ اپنے گاؤں آ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ہاسپٹل بھی یہ لوگ تیار کر لیتے ہیں. اور جب یہ شروع میں تھے، میں یہ بات بھول گیا، تو یہ اپنے ابو کو یہ بھی بتاتے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر ہمارے انکل کی ڈیتھ ہو گئی، تو اور اس وجہ سے کہ ہم ان کو ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکے، وہ ہاسپٹل دور تھا، شہر میں تھا، اس وجہ سے راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جاؤں اور اپنے اس ویلیجرز کی جو ہیلپ ہے وہ کر سکوں. تو یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد یہ اپنے آبائی گاؤں آ جاتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل کھولتے ہیں اور وہاں پر سارہ اور یہ خالد، سارہ اور جمیل، یہ دونوں ڈاکٹرز ہوتے ہیں and they worked for their families, they work for their own society. اور یہ ان کے لیے ایک بڑا موٹیویشن ہوتا ہے اور یہ بڑے خوش نظر آتے ہیں. اور ایک رات پھر جمیل ہاسپٹل سے تکا ہوا جب اپنے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے پھر وہی سین ہوتا ہے تو اپنے پورے اس محنت کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یس دس واز مائی ہول جرنی، اور میں نے جو بننا تھا، جو میرا ڈریم تھا وہ میں نے حاصل کیا اینڈ آئی چیزڈ مائی ڈریمز. Now I am officially a doctor and I am working for the progress of my people. So this is all about chasing dreams. آپ کا بھی اگر خواب ہے do chase your dreams. جو بھی آپ کی زندگی کا خواب ہے ان کو چیز کرنے کی کوشش کرو and work for your dreams. لاسٹ میں ایک کوٹیشن آپ کو بتاؤں گا، create dreams not dramas. کہ ڈریم پیدا کرو، ڈرامے نہ کرو. So when you have some dreams, you work for them, you get success, then you show to the world that yes, I am something right now. ابھی تک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، do subscribe this channel for the quality content. Inshallah, see you in the next video with reading.